بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار کیا ہے؟ کسی شخص نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سامنے بلند آواز سے استغفر اللہ کہا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا، کچھ معلوم بھی ہے کہ استغفار کیا ہے؟ استغفار بلند منزلت لوگوں کا مقام ہے، اور یہ ایک ایسا لفظ جو 6 باتوں پر حاوی ہے۔ یہ کہ جو ہو چکا اس پر نادم ہو۔ اول یہ کہ ہمیشہ کے لیے اس کے مرتب نہ ہونے کے دوم کا پکارنے کا ارادہ رکھ کر چکا ہو۔ یہ کہ مخلص کے حقوق ادا کرنا، یہاں تک کہ صوم اللہ کے حضور اس حالت میں پہنچے کہ تمہارا دامن پاک و صاف ہو اور تم پر کوئی محاذہ نہ ہو۔ یہ کہ جو فرائض تم پر عائد کیے ہوتے ہیں تم نے انہیں ضائع کر دیا تھا، انہیں اب پوری طرح طور پر بچا لو۔ یہ کہ جو گوشت حرام سے نشوونما پاتا ہے اس کو غم زدہ پگھلاؤ، یہاں تک کہ کھال کو ہڈیوں سے ملا دو کہ پھر سے ان دونوں کے درمیان نیا گوشت پیدا ہو۔ اور یہ کہ اپنے جسم کو اطاعت کی رنج سے آشنا کرو جس طرح اسے گناہ کی شرینی سے لذت اندوز کیا ہے، اور پھر کہو استغفر اللہ۔ اس فرمان سے یہ مطلب ہرگز نہ لیا جائے کہ استغفار نہیں پڑھنا چاہیے یا بلند آواز میں استغفار پڑھنے میں کوئی برائی ہے، بلکہ یہ فرمان استغفار اور استغفار پڑھنے والوں کا صحیح مقام پر پہنچنے اور اپنے قول میں صادق ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ اس فرمان سے جانب اشارہ ہے کہ جب تک تو نے اس دنیا سے جو گناہ و فریب کا جہاں ہے منہ ہی نہیں موڑا، گزشتہ خطاؤں سے صدے دل سے توبہ ہی نہیں کی، تو کس حق سے اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہو رہا ہے۔ ساتھ ساتھ اس جانب بھی اشارہ ہے کہ سر محفل بلند آواز استغفر اللہ کہنے میں نفس کی خواہش پوشیدہ ہو سکتی ہے۔ لوگ میری زبان سے استغفار سن کر مجھے پاک باز سمجھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ عنہ نے بلند منزلت لوگوں کی نشاندہی بھی فرما دی کہ ایسے لوگ اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے حقدار ہیں جو گناہ جہاں سے خود کو الگ کر چکے ہوں، ورنہ جس نے گناہ کا ارادہ ہی نہیں چھوڑا، جس نے اللہ کی جانب رخ ہی نہیں پھیرا، اس کا یہ کہنا ہی درست نہیں کہ میں اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے جس پر وعدہ خداوندی ہے کہ امت عذاب سے محفوظ رہے۔ آج ہم جو طرح طرح کے عذابات کا شکار ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی اور استغفار نہیں کرتے، چونکہ اگر ہم گناہوں کے بعد سچے دل سے استغفار کرتے رہتے تو ہم اس طرح کے پریشان کن حالات سے ہرگز دوچار نہ ہوتے، کیونکہ قرآن پاک میں اشارہ ہے۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ ہرگز نہ عذاب کرتا ان پر جب تک تو رہتا ان میں، اور اللہ ہرگز عذاب کرے گا ان پر جب تم وہ معافی مانگتے رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ عرض کائنات میں 2 امام دیے گئے، زمین کے 2 امام میں سے ایک تو اٹھا لیا گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور دوسرا باقی رہ گیا اور وہ ہے استغفار۔ اس کو مضبوط پکڑ لو، روح کی بیماریوں کا علاج ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ امت جب تک استغفار کرتی رہے گی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہے گی۔ اس کی مزید تائید اس حدیث شریف سے ہوتی ہے۔ مسند احمد محمد حضرت فضالیہ بن عبید رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: بندہ عذاب اللہ سے امن میں ہے جب تک وہ استغفار کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمیں ہر وقت استغفار یعنی گناہوں سے معافی مانگنا رہنا چاہیے۔ استغفار کا لفظی معنی کیا ہے؟ استغفار کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ مغفرت طلب کرنا، یعنی جب انسان سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے اور انسان اس پر نادم ہو گیا کہ میں نے اپنے خالق اور مالک کی نافرمانی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے لگا، تو شرع میں اس کو استغفار کہتے ہیں۔ لیکن استغفار میں اپنے گناہوں پر سچے دل سے ندامت ہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ حضرت رابعہ بصری کا اشارہ ہے کہ ہمارا استغفار ایک اور استغفار کا محتاج ہے، یعنی گناہوں سے سچے دل سے استغفار نہیں کرتے۔
امام غزالی کا ارشاد ہے کہ استغفار سے قبل ندامت ضروری ہے، ورنہ استغفار جو ندامت کے بغیر ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ استہزاء کے مترادف ہے، روح کی بیماریوں کا علاج ہے۔ انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اس سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی وسیع رحمت کے سامنے ہمارے گناہوں کی کیا حیثیت، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ انسان گناہ پر نادم بھی ہو چکا ہو، چنانچہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ شیطان نے کہا، اے رب کی قسم، تیری عزت کی میں نے تیرے بندوں کو بہکاتا ہی رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی۔ ان پر اللہ جل شانہ کے ارشاد سے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی اور رتبہ بلندی کی قسم، میں نے ان کو بخشتا رہوں